بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے حضرت مریم علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں۔ حضرت بی بی مریم کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام حنہ تھا۔ حضرت عمران حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور ان کی اہلیہ حنہ داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی۔ حضرت عمران بنی اسرائیل میں بڑے عابد و زاہد اور عبادت گزار تھے، اس لیے مسجد اقصی کی امامت لوگوں نے آپ کے سپرد کی ہوئی تھی۔ حضرت حنہ کے ہاں اولاد نہ تھی۔ ایک روز آپ ایک درخت کے سائے میں بیٹھی چڑیا کو دیکھ رہی تھی جو اپنے بچوں سے پیار کر رہی تھی اور دانا کھلا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کا دل بھر آیا اور آپ نے بارگاہ الہی میں اولاد کے لیے دعا کی، لہٰذا اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور حضرت مریم کی پیدائش ہوئی۔ اور حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے آپ نے یہ منت مانی کہ آپ اپنی اولاد بیت المقدس کے لیے نذر کر دیں گی۔ بنی اسرائیل کی روایت میں یہ تھا کہ جو لڑکا اللہ کی نذر کر دیا جاتا تھا نہ تو وہ شادی کرتا تھا اور نہ ہی وہ دنیاوی مشاغل میں دلچسپی لیتا تھا، صرف عبادت گاہ میں خدمت کرتا اور خود کو عبادت میں مشغول رکھتا تھا۔ لہٰذا حنہ نے اللہ سے بیٹے کی دعا کی تھی، لیکن ان کے ہاں بیٹے کے بجائے بیٹی پیدا ہوئی۔ حضرت حنہ نے لڑکی کا نام مریم رکھا کیونکہ مریم کے معنی خادم کے ہیں، کیونکہ آپ مسجد اقصی کے لیے وقف کر دی گئی تھی۔ حضرت مریم کی اولاد سے پہلے ہی حضرت مریم کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد انتقال کر گئے تھے، اس لیے حنہ نے آپ کی ولادت کے بعد آپ کو کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کے علماء کے سامنے پیش کر دیا تاکہ وہ اپنی کفالت میں لے لیں۔ جب حضرت مریم بیت المقدس میں لائی گئی تو مجاوروں کے درمیان اختلاف پیدا ہوا، ہر کوئی خود کو آپ کا زیادہ حقدار سمجھتا تھا۔ پھر یہ فیصلہ ہوا مجاورین وہ قلم جن سے وہ تورات لکھتے ہیں پانی میں چھوڑ دیں، جس کا قلم پانی سے بہہ کر اوپر آ گیا تو وہ مریم کی کفالت کا حقدار ہوگا۔ اس مقابلے میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی موجود تھے۔ ان کے قلم کو اللہ نے پانی کے الٹی طرف بہا دیا اور اس طرح مریم کی کفالت کے حقدار ہو گئے۔ اس طرح حضرت مریم زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی حضرت مریم کی خالہ لگتی تھی، لہٰذا ان سے بڑھ کر اس کی پرورش اور کوئی نہ کر سکتا تھا۔ حضرت مریم دوسرے بچوں کی نسبت بہت تیزی سے بڑھتی رہی۔ جب آپ اپنی خالہ کے گھر پر پرورش پا کر تھوڑی بڑی ہوئی تو بیت المقدس میں آپ کے لیے ایک کمرہ مخصوص کر دیا گیا جہاں زکریا علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ آپ دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی۔ جب عبادت سے فارغ ہوتی تو زکریا علیہ السلام آپ کے پاس آتے اور بے موسم پھل پاتے، گرمیوں کے موسم میں سردیوں کے پھل اور سردیوں کے موسم میں گرمیوں کے پھل آپ کے حجرے میں رکھے ہوتے۔ یہ دیکھ کر حضرت زکریا مریم علیہ السلام سے پوچھتے، یہ پھل کہاں سے آتے ہیں، یہ کون دے کر جاتا ہے؟ تو مریم فرماتی، یہ اللہ کے پاس سے آتے ہیں۔ اللہ نے مریم کو پسندیدہ اور مومنہ بندی میں شمار کیا تھا، جیسا کہ سورۃ ال-عمران میں ارشاد ہوا، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، بے شک اللہ نے چن لیا ہے تمہیں اور خوب پاک کر لیا ہے اور پسند کر لیا ہے تمہیں سارے جہاں کی عورتوں سے، اور مریم خلوص سے عبادت کرتی رہو اپنے رب کی، اور سجدہ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ عبادت کرتی رہو اور اپنے رب کے ساتھ۔ حضرت مریم جس مقصد کے لیے چنی گئی تھی وہ ابھی باقی تھا۔ آپ دن رات اللہ کی عبادت و زیارت میں مشغول رہتے۔ بنی اسرائیل میں یہ مشہور ہو گیا کہ بی بی مریم نہایت عبادت گزار، پاکیزہ اور متقی خاتون ہے اور لوگ آپ کا بہت احترام کرنے لگے۔ پھر وہ وقت آیا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام مریم کے پاس تشریف لائے۔ بی بی مریم ایک مرد کو اپنے حجرے میں دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے حجرے میں
انسانی شکل میں آئے تھے۔ حضرت مریم آپ کو دیکھ کر بولی، اگر تو کوئی خدا ترس انسان ہے تو تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ حضرت جبرائیل بی بی مریم کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں، میں تو تیرے رب کی طرف ایک فرشتہ ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ ایک لڑکا دے سکوں۔ کنواری مریم حیران ہو کر فرماتی ہیں، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ کسی آدمی نے مجھے آج تک چھوا بھی نہیں اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، تو ایسا اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائے گا اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر رہنا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بی بی مریم کے گریبان میں پھونک مار دی جس سے آپ کا حمل ٹھہر گیا۔ جب حضرت مریم حاملہ ہوئی تو یہ خبر بنی اسرائیل میں عام ہو گئی کہ بی بی مریم حاملہ ہو گئی ہے۔ اس وجہ سے بہت سے لوگوں نے زکریا علیہ السلام کے گھر آنا جانا بند کر دیا اور آپ پر الزام و بہتان لگانے لگے۔ حضرت مریم بیت المقدس سے نکل گئی اور یہ ایک دور مقام پر جا ٹھہری۔ آپ اس مقام پر اکیلے رہ رہی تھی کہ آپ کو درد ہوا اور تنے کو پکڑ کر نیچے بیٹھ گئی۔ آپ جس درخت کے پاس بیٹھی تھی وہ ایک خشک درخت تھا۔ جب آپ اس درخت کو ہلاتی تو معجزے سے وہ درخت سرسبز ہو کر پھل دیتا تھا۔ حضرت مریم درد سے بے چین تھی، بدنامی کا خیال تھا۔ آخر گھبرا کر کہنے لگی کہ کاش میں پہلے مر گئی ہوتی، بھولی بسی ہو گئی ہوتی۔ اس مشکل وقت میں اللہ نے حضرت مریم کے قریب ایک نہر جاری کر دیا اور ندا آئی کہ پانی پیو اور کھجور کھاؤ تاکہ جسم کو طاقت پہنچے، اور پھر اپنی اولاد کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ اسی عالم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ آپ اپنے بیٹے کو لے کر قوم کے پاس آئی۔ قوم کے لوگ آپ کی گود میں بچہ دیکھ کر غضبناک ہو گئے اور الزام لگانا شروع کر دیا۔ ہر طرف سے طعنہ دے رہے تھے۔ حالت زار سے تنگ ہو گئی۔ تب مریم بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس بچے سے بات کر لو، تمہیں تمہارے سارے سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ سرکش لوگوں نے کہا، بھلا یہ بچہ، دودھ پیتا بچہ، ہمارے سوال کا جواب کیسے دے سکتا ہے؟ اچانک عیسیٰ علیہ السلام نے بولنا شروع کر دیا۔ بچے نے کہا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس نے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے بابرکت بنایا ہے اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے، اور جب تک میں زندہ ہوں اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا ہوں، اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پہ سلام جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر حضرت مریم علیہ السلام گھر چلی گئی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 13 سال ہوئی تو بیت المقدس واپس آ گئی، اور وہ واحد خاتون ہے جن کا نام قرآن مجید میں درج ہے۔